تو سرکار نے فرمایا اگر تو نے توبہ نہ کی تو تیری موت بڑی عبرتناک ہوگی، اور ہاں اگر تو نے توبہ کر لی تو پروردگار تجھے شفا دے گا۔ ایک محلہ ہے سعد آباد، مشہد میں محلہ ہے کہ جہاں کافی زیادہ لوگ ایسے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جو مذہب آل محمد اور حقیقت سے بہت زیادہ آشنا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی، ہم سب وہاں کے رہنے والوں نے کوشش کی کہ ایک مسجد بہت بڑی تعمیر کرتے ہیں جس کا نام مسجد صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف رکھتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا ہال بناتے ہیں جس میں ایک علمی مرکز کے طور پر لائبریری بنا کر مومنین میں کتب کا شوق بڑھانے کے لیے اور استفادہ کراتے ہوئے ساتھ ساتھ سوال و جواب بھی نشستیں ایسی ترتیب دیں گے کہ جس کے ذریعے مومنین میں شعور امام بیدار ہو۔ تو انہوں نے بے عین ہی مل کے ایک ہال تعمیر کرایا، بہت بڑا مسجد صاحب الزمان میں مسجد محنت کر کے تعمیر کرے، ہال تعمیر کرایا، وہاں مولا کے حوالے سے نشستیں، پروگرام اور مطالعہ اور ہمارے حقوق اور اس طرح کے سلسلے جو ہے نا چلتے رہتے تھے۔ تو یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں، جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا اثر یہ ہوا وہاں کے جتنے لوگ تھے ان میں سے میکسیمم لوگوں کو حق کی آشنائی ہو گئی، میکسیمم لوگ اپنے امام سے متوسل ہونے لگے، امام کی طرف متوجہ ہونے لگے، ان کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ تو جب ان کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی تو وہاں کے لوگ مشروب بیچتے تھے عجیب قسم کے، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے پھر اس سے بھی ہاتھ اٹھایا۔ یہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، انہوں نے ایسے مشروب بیچنے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ جس مشروب سے معرفت امام میں کوئی رکاوٹ آتی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں ایک چوک پر وہیں کے کسی ایک بندے نے وہی مشروب کی ایک ریڑھی لگائی، لوگوں میں بیچنے لگا۔ تو وہاں ایک صاحب آ گئے جنہوں نے مسجد صاحب الزمان تعمیر کرائی تھی، وہ ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ لوگوں میں رواج نہ دیں، ایسا مشروب نہ پلائیں، بہترین ہے لیمو پانی، سادہ پانی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا شربت وہ بنائیں، ایسے شربت کہ جس کے پینے سے طبیعت میں بھی۔ اور میں ایک اور بات چھوٹی سی بتاتا ہوں، میں نے تحقیق دیکھی، غالباً کسی یونیورسٹی میں لیکچر ہو رہا تھا تو اس میں ایک کسی فارن کے بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ جو ہم سادہ پانی پیتے ہیں یا سادہ مشروب پیتے ہیں، لیمو پانی یا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ایسے مشروب جو پیتے ہیں، ان کو ہمارا جو ایک پروسیس ہے اندر جس میں کردار ادا کرتے ہیں ہمارے گردے، کڈنی، تو اس کو 10 منٹ میں پروسیس کر دیتے ہیں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں، جبکہ یہ جو مشروب ہیں بہت زیادہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے کہا گردے اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے کڈنی کو ورک کرنے میں۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتاتا جاؤں، تو جتنا کم زحمت دی جائے گردوں کو تو اس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، ان کی ورک کا دورانیہ طویل ہوتا ہے۔ تو بہرحال خیر یہ ایک ضمن بات تھی، تو میں پھر واقعے کی طرف واپس آتا ہوں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ ایسے مشروب نہ بیچیں۔ جب انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسے مشروب نہ بیچیں، وہاں ایک شخص تھے جنہوں نے اظہار ناراضگی کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ ان کو بیچنے دیں، بیچ وہ رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ایسے مشروبات یا ایسی چیزیں جو مولا سے دور کرتی ہوں ان سے بچنا چاہیے، تو سادہ پانی سے گزارا کرنا چاہیے۔ یہ بات لکھ رہے ہیں، میری اپنی طرف سے قطعاً بات نہیں ہے، برا بھلا کہا کہ آپ کیوں انہیں منع کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ مختصر یہ وہ وہاں سے واپس آئے اور اگلے دن پتہ چلا وہی بندہ، اس کو دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کو پیغام ملا جنہوں نے مسجد صاحب الزمان تعمیر کی، کس کی طرف سے؟ جو اس کی حمایت کر رہا تھا بیچنے والے کی، اس کو پیغام ملا اس کا کہ جی آپ مجھے ملیے۔ تو اس نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ اس نے کہا یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو وہ ملنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال میں آؤں گا۔ صبح غسل کیا، کپڑے بدلے اور وہ ان کے پاس گیا۔ ان کو کہا جی مجھے آپ نے کیوں بلایا؟ کہا میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں نے توبہ کر لی۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جو ہی میں خوش و خرم گھر واپس آیا اپنی دکان کی سیل کر کے، تو رات کو میری مولا سے ملاقات ہو گئی، امام سے ملاقات ہوئی، بقیت اللہ العظم ارواحنا فداہ، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، اور بادشاہ نے مجھے تنبیہ کی، سخت لہجے میں مجھ سے گفتگو کی، اور فرماتے ہیں تو جو ہمارے راستے میں آتے ہیں تو ان میں رکاوٹ بنتا ہے، جو ہمارے راستے پہ آنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے متوجہ ہونا چاہ رہے ہیں بجائے ہمت دلانے کے، تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو ان کے راستے پہ روکنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تو نے توبہ نہ کی
تو تیری موت بڑی عبرتناک ہوگی، اور ہاں اگر تو نے توبہ کر لی تو پروردگار تجھے شفا دے گا۔ تو کہا میں تجھے گواہ بنا کے توبہ کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ توبہ کر لوں تاکہ کم از کم امام کے اس نظام حق میں کہ جو بادشاہ نے فرمایا اس کے حوالے سے کم از کم میں مولا کی بارگاہ میں گواہ تو پیش کر سکوں کہ مولا میں نے توبہ کر لی ہے۔ اپنی غلطی پہ نادم ہوا تو کہا کافی عرصہ بعد ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو آپ ٹھیک ہو گئے؟ کہا نہیں، برکت صاحب زبان سے مجھے شفا ملی، اور میں نے عہد کیا کوئی بھی امام کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی مولا کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کی قطعاً کبھی مخالفت نہیں کروں گا، بلکہ اگر میں ساتھ نہیں دے سکتا تو کم از کم مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ تو اپنے امام کو اپنے سے دور نہ سمجھیے، اپنے مولا کو اپنے سے دور نہ سمجھیے، وہ مہربان دوست بھی ہیں، وہ ایک شفیق والد بھی ہیں۔ مہربان دوست ہمیشہ مہربانی کرتا رہتا ہے، شفیق والد ہمیشہ شفقت کرتا رہتا ہے، اور جب شفیق والد ہو تو شفقت کی انتہا ہوتی ہے۔ بادشاہ ہمارے ہمیشہ ہمہ وقت قریب ہیں، ہماری ہر چیز پہ ان کی نگاہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر شفقت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کرم اور شفقت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ہمیں اس کرم اور شفقت کو حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے مقدر میں ہمارا مقدر سنوار کے ہمیں اس مقام تک لے آئے گا جس مقام پہ ہمارے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔